اسلامی تعاون تنظیم کا امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم، خطے میں کشیدگی کم کرنے کی جانب یہ اہم قدم ہے۔ OIC امید ہے تنازع کی جڑ تک پہنچنے کے لیے سنجیدہ مذاکرات ہوں گے۔ آپ کو بتائیں کہ اسلامی تعاون تنظیم کا امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم، خطے میں کشیدگی کم کرنے کی جانب یہ اہم قدم ہے۔ امید ہے تنازع کی جڑ تک پہنچنے کے لیے سنجیدہ مذاکرات ہوں گے۔ جنگ بندی کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل کی کوششوں کی تعریف کی گئی۔ اور آپ کو خبر دیں کہ اسلام آباد میں 9 اور 10 اپریل کو مقامی تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ نے 2 روز کی تعطیلات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ضروری خدمات سے متعلق ادارے بدستور اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ تمام اسپتال، CDA، MCI، پولیس، آئسکو اور سوئی صدن اس میں شامل ہے۔ نوٹیفیکیشن اس کا جاری کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں 9 اور 10 اپریل کو مقامی تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ ضلع انتظامیہ نے 2 روز کی تعطیلات کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ضروری خدمات سے متعلق جو ادارے ہیں وہ بدستور اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے، جن میں تمام اسپتال، CDA، MCI، پولیس، آئسکو اور سوئی صدن شامل ہیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں 9 اور 10 اپریل کو مقامی تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کی وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل کی تعریف۔ بڑے عالمی بحران کو ٹالنے پر سراہتا ہوں، نواز شریف کی جانب سے کہا گیا ہے۔ غیر معمولی سفارتی کوششوں پر دل کی گہرائیوں سے سراہتا ہوں، نواز شریف نے تعریف کی ہے۔ نواز شریف کی ایران اور امریکہ کی قیادت کی بھی تعریف کی انہوں نے کہا کہ دعا ہے یہ پائیدار عالمی استحکام کی جانب ایک بامانی قدم ہو۔ تو آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کی وزیر اعظم شہباز شریف، اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل کی تعریف۔ نواز شریف نے کہا کہ بڑے عالمی بحران کو ٹالنے پر میں ان کو سراہتا ہوں۔ نواز شریف نے کہا کہ غیر معمولی سفارتی کوششوں پر دل کی گہرائیوں سے سراہتا ہوں۔ آج کا دن پاکستان ہی نہیں دنیا کے لیے بھی بہت خاص ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد یہاں سے آغاز کریں گے، کیونکہ آج پاکستان امن اور امن پاکستان کی پہچان ہے، شناخت ہے۔ جب ہم یہ ٹرانسمیشن کرنے لگے تو میں سوچ رہی تھی کہ کیا بات کی جائے، کیونکہ آپ لوگ تو لمحہ بلمحہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کس رخ پر بڑھے گی اور کیا نتائج دنیا کے لیے لے کر آئے گی۔ آج کا سورج دنیا کے لیے پاکستان کی طرف سے امن کا تحفہ لے کر آیا ہے، امن کا پیغام لے کر آیا ہے۔ دنیا کے اس خطے میں گزشتہ روز جب سورج غروب ہو رہا تھا، ہم آپ کے ساتھ بات کر رہے تھے، پروگرام کر رہے تھے، تو یہ سوچ رہے تھے کہ کل کیا ہوگا، کیونکہ امریکی سپر پاور کے صدر کی جانب سے ایران کی سویلائزیشن کی تباہی کا پیغام دنیا کے لیے پوسٹ کیا گیا، جس نے ڈر، خوف اور تباہی کا پیغام پوری دنیا تک پہنچایا۔ مگر اس پوری صورتحال میں سب یہ سوچ رہے تھے اگلی صبح کا سورج کیسا ہوگا، کیا دنیا بدلنے جا رہی ہے، اور پھر وہی ہوا۔ گزشتہ رات آدھی رات کے بعد پاکستانی پرائم منسٹر کی جانب سے ایک پیغام پوسٹ کیا گیا۔ یہ سب اچانک نہیں ہو گیا، اس کے پیچھے گزشتہ قریباً مہینے کی وہ کاوش تھی، خاموش سفارتکاری تھی، مؤثر پیغام رسانی تھی، ہمت تھی، جرت تھی، انتھک کوشش تھی یہ پیغام پہنچانے کی کہ جنگ صرف تباہی لاتی ہے، کسی کی ہار، کسی کی جیت بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ جب وہ پیغام ٹویٹ کیا گیا، پوسٹ کیا گیا، 2 باتیں پوچھی گئی۔ امریکہ سے درخواست کی گئی کہ 15 دن کی ڈیڈ لائن دی جائے، بات کو آگے بڑھا دیا جائے، جنگ کو روکا جائے۔ ایران سے کہا گیا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول دیا جائے۔ پاکستان نے اپنا کندھا دیا، وہ ایگزٹ کا راستہ دکھایا، وہ آف ریمپ دیا، جسے دونوں جانب سے سمجھا گیا، کیونکہ یہاں سے آگے نقصان سب کا تھا۔ اور اس کے بعد باری باری واشنگٹن سے لے کے تہران تک ایک ایک قدم پیچھے ہٹ کے پاکستان کی درخواست کو نہ صرف تسلیم کیا گیا، پاکستان کے کردار کی بھی تحسین کی گئی۔ اور پھر آج صبح کا سورج اس خطے میں جب طلوع ہوا تو امن کا پیغام لے کر آیا، اور واشنگٹن اور یورپ میں غروب ہوتے ہوئے سورج کی جانب سے دنیا کے نقشے پر بہت سی تبدیلیوں کا اشارہ بھی کر دیا گیا، جب امریکی صدر نے یہ تسلیم کر لیا کہ اس جنگ بندی میں چائنا نے تہران کو سمجھانے، بٹھانے اور پیچھے ہٹانے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسی سے گفتگو کا آغاز کریں گے کہ آج دنیا جہاں کھڑی ہے، پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ کیا یہ سب اتنا ہی آسان تھا؟ کیا پاکستان نے جس پیس ڈیل کو بریک کیا ہے، جو دنیا کے سامنے لا کے رکھا ہے، اس کے پیچھے کتنی کاوش تھی اور یہاں سے آگے کا سفر کتنا کٹھن ہو سکتا ہے؟ اسی پر گفتگو رہے گی۔ ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، زیغم خان، عامر احمد خان صاحب، جبکہ تہران سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں صحافی جون۔ بہت شکریہ۔ سیز فائر ہے، یقینی طور پر وہاں بھی ایک سکون، کچھ امن کی بات ہو رہی ہوگی، کچھ تسلی ہوئی ہوگی، عام عوام کے اندر پبلک کے تاثرات کیا ہیں، ماحول کس طرح کا ہے؟ بہت بہت شکریہ فرسٹ آف آل مجھے بلانے کے لیے، اور آپ کو اور پورے پاکستان کو بہت بہت کنگریچولیشنز کہ اتنا ایفرٹس کر کے اتنی اچھی جو ہے وہ ڈیل ایران کے حق میں، جو کہ ایران کے سارے پوائنٹس ہیں، شہباز شریف صاحب نے جیسے کہ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کا بیان ایران کا آیا
کہ کنوے کیا ایران کو کہ ساری ڈیمانڈز ایران جو ہے اس کی امریکہ اس کے اوپر بات کرے گا، اس فریم ورک کے اوپر بات کرے گا. تو اٹ از اے بگ اسٹیپ انڈیڈ. اور اسٹریٹ آف ہارموز ابھی بھی جیسے کہ امریکہ نے اگری کر لیا کہ ایران کی آرم فورسز ہی اس کے اوپر کنٹرول رکھیں گی اور فی لے کے جو ہے وہ آگے بھیجیں گی جس کو بھیجیں گی. تو اٹ از اے بگ اسٹیپ آئی تھنک، اور بہت اچھا ہوا ہے جو ہوا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کوشن بھی ضروری ہے، کیونکہ یہاں پہ لوان کی آئل فیسلٹی کے اوپر اٹیک ہوا ہے اور جوابی کارروائی میں اسرائیل کے اوپر حملے جاری ہیں ایران کے. اور ایک طرح سے عوام جو ہے وہ تھوڑی سی کوشس ہے، ڈاؤٹ فل ہے کہ کیا امریکہ اپہولڈ کرے گا اس اگریمنٹ کو، کیا اسرائیل اپہولڈ کرے گا اس اگریمنٹ کو. تو یہ وہ والے سوال ہے جو عوام پوچھ رہی ہے، اور عوام ابھی بھی دیکھ رہی ہے. اور آفیشلز نے بھی جیسا کہ سپریم نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کا بیان تھا ایران کا، انہوں نے کہا ہے کہ آور فنگرز آر آن دا ٹریگر. تو ہماری انگلیاں جو ہے وہ ٹریگر پہ ہیں، اور کوئی بھی اگر یونائٹڈ اسٹیٹس یا اسرائیل کی طرف سے مس اسٹیپ ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ جوابی کارروائی کی جائے گی. تو ابھی بھی چیزیں جو ہے وہ تھوڑی سی کوشش ہیں، لیکن بہرحال بہت بڑی کامیابی یہ بھی ہوا. ٹھیک، درست ہو گیا. اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ سیز فائر کے اندر سے پازیٹیوٹی کی بات بہت ہو رہی ہے، کیونکہ جو ٹرمپ کی گفتگو ہے، جے ڈی وینس نے جو آ کے بات کی ہے، وہ تو بہت ہی ایک آپٹمزم کے ساتھ بات کر رہے ہیں، نتیجہ خیز بنانا چاہ رہے ہیں، خود پہنچ رہے ہیں کہ مذاکرات کو کنکلوڈ کیا جائے. پھر ٹرمپ کی جو ٹویٹس ابھی ٹروتھ سوشل پر سامنے آ رہی ہیں، وہ سب کی سب یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ چیزوں کو کنکلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں ہر صورت میں، بہترین طور پر، فیوچرسٹک انداز میں، کنسٹرکٹیو انداز میں. نہیں ایبسولوٹلی، بالکل پازیٹیو ہی ہے اور پازیٹیولی ہی چل رہا ہے. انشاءاللہ پازیٹیولی ہی چلے، دعا یہی ہے انشاءاللہ کہ پازیٹیولی ہی چیزیں چلتی رہیں. پاکستان نے بہت کوششیں کر کے یہ ساری چیزیں کی ہیں، اور سارے تمام فریقین جو ہیں وہ بات کرنے کے لیے راضی ہوئے ہیں، آمادہ ہوئے ہیں. یہ بہت بڑی کامیابی ہے انڈیڈ، اور پازیٹیولی انشاءاللہ ہوگا اگر امریکہ اور اسرائیل کوئی ایسا اقدام نہ اٹھائیں جو اس کو سیبوٹاج کرے. تو لیٹس لک ایٹ اٹ پازیٹیولی انشاءاللہ. ہوپ فار دا بیسٹ. بہت شکریہ جان حسین، تہران سے ہمارے ساتھ تھے اور ہمیں آگاہ کر رہے تھے کہ ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ چیزوں کو آگے کی طرف لے جانے کی یہاں سے کوشش ہے، اور یہی پاکستان کا کردار رہا کہ وہ دو فریق جو اس معاملے میں ساتھ ہیں ان کو آمنے سامنے بٹھایا جائے، بات کریں اور صورتحال کو بہتری کی طرف لے جایا جائے. شہزاد چودھری صاحب، آج کا سورج طلوع ہوا تو پاکستانیوں کے اندر ایک ایسا فخر کہ ہم نے دنیا کو وہ چیز ڈیلیور کی ہے جس کی دنیا کو چاہ تھی، خواہش تھی. یہ کیا اتنا ہی آسان کام تھا؟ یہ سب بہت آسانی سے کر لیا گیا؟ یہ سفارتکاری ان دو ملکوں کے درمیان جن کی آپس میں بات چیت تک نہ ہو، تعلق نہ ہو، جو آمنے سامنے جنگ کے ماحول میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ گزشتہ چند ہفتے خود پاکستان کے لیے کتنا ٹینس تھے، اور آج جو کنکلوڈ ہوئے ہیں کتنا اطمینان ہے اس پر؟ میرا خیال ہے انسانیت کو ایک امید کی کرن نظر آئی ہو، جہاں پر ایک صبح اس طریقے سے طلوع ہوئی کہ ایک جو بجھتی ہوئی شمع تھی، یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کہاں پہ زندگی ختم ہوگی، کہاں کس کی زندگی کو خدا نخواستہ اختتام ہوگا، کن خطوں کے اندر یہ معاملات جائیں گے، کس قسم کا حملہ ٹرمپ کرنے والا ہے. کتنا آسان ہوتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ ٹرمپ کے اقدامات میں سے کیا کیا ممکن تھا. کتنا آسان ہے کہ ہم پھر سے ریٹرک پہ چلے جاتے ہیں. کس طرح آسان ہے کہ ہم پھر سے وہ نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں جس نے اس جنگ کو اتنا بھڑکایا، اور بھول جاتے ہیں کہ کل شام تک یا آج صبح تک کیا ہونے والا تھا. اس خوف سے نکل کے آج آپ کو اگر تھوڑی سی زندگی کی امید ملی ہے، کوئی ایک کل کے مستقبل کی امید ملی ہے، تو اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اس سے بڑھ کے آپ کا سوال پاکستان کا کیا رہا؟ پاکستان خاموشی کے ساتھ اپنے کام پہ رہا. پاکستان کا تمسخر اڑایا گیا، پاکستان کا مذاق اڑایا گیا، پاکستان کے اپنے کہا گیا کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کے معاملات کی طرف جا رہا ہے. میں خود ان لوگوں میں سے ان کا شامل تھا جس میں اس نے کہا کہ تھوڑا کنزرویٹو ہو کے چلیے، آہستہ آہستہ چلیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک نیک کام ہے، ہمیں اس میں جانا چاہیے، لیکن کیا ہمارا وہ ہیفٹ ہے؟ اور میرا خیال ہے کہ ایک خاموش سفارتکاری، ایک ایسا عمل جس کے اندر کہ ہم اس کام پہ لگے رہے. ہمارے لوگوں نے امید چھوڑی نہیں. آج میرا خیال میں 27 کے مستحق ہیں ہماری لیڈرشپ، شہباز شریف صاحب، جنرل عاصم منیر، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور اسحاق ڈار، اور ہماری گورنمنٹ کا رویہ عمومی طور پر. بے شک اس میں ہم خود شامل تھے. ہمارا ایران ہمارا پڑوسی ہے، اگر آگ وہاں لگی ہوئی تھی تو تپش ہمارے پاس بھی تھی، لیکن اس تپش کو ٹھنڈا کرنا، اس کو کم کرنا کتنا آسان ہے. ایران میں بیٹھ کے آج یہ نعرے لگانا کہ اگر ایسا ہوا تو ہم ایسا کر دیں گے. احساس نہیں ہے کہ ایران کے اس عمل کی وجہ سے کتنے لوگوں کو کتنی تکلیف پہنچ رہی تھی. اسرائیل اور امریکہ تو تھے ہی ایسے، وہ تو کر ہی رہے تھے. کل ہم 1-2 دن سے میں کہہ رہا ہوں اس کی کنجی ایران کے پاس ہے. وہ کنجی جدھر سے بھی چلی، چین کی طرف سے چلی، پاکستان کے کہنے پہ چلی، لیکن جیسا بھی ہوا پاکستان کے لیے ایک اور دنیا کے لیے ایک راستہ نکلا. پاکستان آج میرے خیال میں کہ اس تمام ستائش کا، تمام تعریف کا مستحق ہے. ہماری لیڈرشپ اس کی مستحق ہے. اور آج وہ لوگ جو باتیں کر رہے تھے پاکستان کے بارے میں، خاص طور پر ہمارے پڑوسی ممالک والے، میرے خیال آج سمجھ گئے ہوں گے کہ پاکستان کا جو پچھلے 1.5 سال سے
جو ایک تشخص ایک قوم کے طور پہ ابھرا ہے، جس طریقے سے ہم آئے ہیں، ہم نہ نعرے مارنے والوں میں تھے، نہ ہم ان لوگوں میں تھے، ہم نے خاموشی کے ساتھ اپنا کام کیا، ساری عمر ایسا ہی کام کیا، اس کے نتائج ہمارے سب کے سامنے ہیں۔ تو انشاءاللہ دیکھیے یہاں سے آگے بھی جو معاملات ہیں ہم آگے اس کے بارے میں بھی جا کے بات کریں گے، لیکن بہت سوچ سمجھ کے، اور یہ ڈویبل ہے، یہ کرنے والا کام ہو جائے گا۔ یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ کیا جانا چاہیے اور یہ ہو سکتا ہے، اور اس کے بارے میں لکھا بھی، شہزاد صاحب یہ جو سفارتکاری ہوئی ہے یہ کتنی ہائی رسک تھی پاکستان کے لیے، کیونکہ بہت زیادہ اس کو انٹرنیشنل بھی ٹائٹ روپ پر تھا پورے کا پورا، ادھر ایران ہے، سعودی عرب ہے، جی سی سی کنٹریز ہیں، تعلق سب کے ساتھ ہے، ادھر سپر پاور ہے، چائنا کھڑا ہوا ہے، ہم تو سب طرف سے ایک ایسی پوزیشن میں دنیا ہمیں ہی دیکھ رہی، تو یہ کتنا ہائی رسک تھا اور کتنا ہائی گین ہوا ہے؟ عائشہ لوگ ناراض ہو گئے ہمارے ساتھ، مملکتیں ناراض ہو گئیں، انہوں نے ہمیں پیغامات بھیجے کہ تم ایک طرف کو جھکے ہوئے زیادہ نظر آتے ہو، اس کے باوجود ہم اپنے کام پہ لگا رہے۔ آج ان کو بھی سکون آیا ہے، آج ان کے ہاں بھی سیلیبریشن ہو رہی ہے، آج وہ بھی اس چیز کے اوپر فخر کر رہے ہیں کہ اور شکر کر رہے ہیں کہ جنگ بند ہو گئی، ان کے اوپر آج حملے نہیں ہو رہے۔ یہ لوگ اپنی سوچ بدلیں گے پاکستان کے بارے میں۔ بالکل۔ میرا خیال ہے پاکستان نے ایک لانگ جسے کہتے ہیں کہ اسٹریٹجی کے تحت کوشش کی ہے کہ ہم اس خطے کو امن دلوا سکیں، اور اب ضروری ہے کہ اس خطے کو مل کے ہی ایک طریقے سے اس ماحول کو آگے لے کے چلنا ہے، جس کے اندر کہ ہماری جو چپکلش ہے، جو رنجشیں ہیں، جو آپس کے اندر مسائل ہیں، ان کو حل کیا جا سکے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی جس طریقے سے کہ ہم اس کو آگے لے کے چلے، اور اس یقیناً ان کو ہمیں کنٹینیو کرنا ہے، ہمیں یہاں رک نہیں جانا۔ ہمارا کام اصل میں اب شروع ہوتا ہے۔ لوگ کہتے تھے ہم کانڈیوٹ ہیں، ہم فیسیلیٹیٹر ہیں، ہم میڈیٹر نہیں ہیں۔ اب پاکستان میڈیٹر کے طور پہ سامنے آیا ہے، تو ہمیں اپنی تمام تر قوت جو ہے اس کو استعمال کرنا پڑے گا اچھی میڈیشن کی ایک ایگریمنٹ کریٹ کرنے کے اندر۔ جو ممکن ہے، ہم نے بار بار کہا بھی، لکھا بھی، بولا بھی، میرے خیال میں بہت سارے اور لوگ ہیں جو ہم سے بہت زیادہ عقل اور سمجھ والے ہیں، ان کو مل کے بیٹھنا چاہیے، اور صرف 2-4 لوگوں کے بیچ میں نہیں، سب کو ملائیے، ایک معاملہ بنائیے، اور کوشش کیجئے کہ ایک ایسا ہم ایگریمنٹ تیار کریں جو ہر ایک کو قابل قبول ہو۔ اور بالکل پاکستان کی یہی کوشش رہی گزشتہ تمام ہفتوں میں کہ سب کی بات سنی جائے اور ایک دوسرے تک پہنچائی جائے۔ سب کو خوش نہیں کیا جا سکتا، مگر سب کو اس بات پر لایا جا سکتا ہے جس میں سب کے لیے پیس چھپا ہوا۔ زیران خان صاحب، پاکستان نے اپیل کی، یہ بات پہلے بھی ہوتی، گزشتہ شام اسحاق ڈار صاحب نے فلور آف دا ہاؤس بھی یہ بات کہی کہ پچھلی شام تک ہم بہت پر امید تھے، مگر پھر اسرائیل کے حملے ایران میں اور ایران کا سعودی عرب پر حملہ، اس نے ہمیں دور کر دیا۔ شہباز شریف صاحب کی رات کی ٹویٹ ایک ایسی ٹویٹ تھی جس میں کہ درخواست تھی کہ خدا را ہمارا سہارا لیں اور اس صورتحال سے باہر نکلیں، ہم اب بھی کھڑے ہیں دروازے کھول کے امن کی جانب۔ یہ پاکستان کی سول عسکری قیادت کا رول ہے، اس وقت دنیا اس کی موطرف ہے، لیکن اس کامیاب سفارتکاری کے پیچھے اور کون سے فیکٹرز ہیں جغرافیائی سے لے کے ہماری تعلق داری ان تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، کیسے ایکسپلین کریں گے اسے؟ دیکھیے عائشہ، پہلے تو پاکستان کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ بھارت نے یہ تہیہ کیا تھا کہ پاکستان کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کر کے رکھ دے گا۔ ہائے حسرت، 2 چیزوں کا اس کا تہیہ تھا کہ ڈپلومیٹکلی پاکستان کو ٹوٹلی آئسولیٹ کیا جائے گا اور پاکستان کو معاشی طور پر نقصان پہنچایا جائے گا، اور اس کام کے لیے اس نے سال ہا سال اپنا پورا ویٹ استعمال کیا، اور اس نے اپنے ملک میں وکٹری بھی ڈکلیئر کر دی۔ اس نے یہ اعلان کر دیا کہ پاکستان کو ہم نے مکمل طور پر تنہا کر دیا ہے، معاشی طور پر تباہ کر دیا ہے، اور اس نے کہا کہ ہم اب وشوا گرو بن گئے ہیں، دنیا کے گرو بن گئے ہیں، اور معاملہ وہاں پہنچا کہ آج ہم وشوا چاچو اور وشوا ڈار بنے بیٹھے ہیں۔ تو اٹس اے ہیوج جرنی۔ دیکھیں، ظاہر ہے پاکستان کا جو یہ وزن ہے، جو صلاحیت ایک دن میں نہیں بنی، اس میں پاکستان کا جو جغرافیہ ہے وہ بھی شامل ہے، پاکستان کی اسلامی شناخت ہے وہ بھی شامل ہے، دہائیوں تک ہم نے جن تعلقات میں انویسٹ کیا ہے وہ بھی شامل ہے، جس طریقے سے ہم نے سفارتکاری ان دہائیوں میں چلائی ہے وہ بھی شامل ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایران پاکستان پر اعتبار کر رہا ہے تو یہ ایسے نہیں ہو گیا۔ بڑے تلخ لمحوں میں، بڑے سخت لمحوں میں جب ہم ناراض ہو سکتے تھے، ہم ناراض نہیں ہوئے۔ بالکل، ہم نے اپنے عرب دوستوں کو، جن کے ہمارے بہت احسانات تھے، جن کے ہم پر، جن کے ساتھ ہمارے بہت اسٹریٹجک تعلقات ہیں، ان کو بعض اوقات ہم نے خفا کر کے بھی ایران کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا، ایران کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ایران کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان امریکہ کے تعلقات جو تھے اس کو بھی ہم نے اس لیے نہیں استعمال کیا
کہ ایران کو کوئی نقصان پہنچے. آپ دیکھیں اس تمام عرصے میں پاکستان کا سفارت خانہ واشنگٹن میں ایران کے مفادات کی نگہبانی کرتا ہے آفیشیلی طور پر. اسی طرح عرب ملکوں سے جو ہم نے تعلقات بنائے، لیکن موجودہ دور کا جو بریلینس ہے ڈپلومیسی کا، وہ یہ ہے کہ ایسے وقت میں جب دنیا تبدیل ہو رہی تھی، دنیا ایک طرح کے نظام سے دوسری طرح کے نظام کی طرف جا رہی تھی، اور خطرہ یہ تھا کہ ہر کوئی آپ سے ناراض ہو جائے گا، اور کئی لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. بھارت کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ چین ناراض، روس ناراض، امریکہ ناراض. ان حالات میں زیران صاحب، بھارت کی تو نیت ہی ٹھیک نہیں تھی نا. ہماری نیت تو دنیا کو پیس دینے کی تھی. ہم سے تو آج دنیا کا ہر ملک خوش ہے. کوئی ایک فارن آفس نہیں جو اپریشیٹ نہ کر رہا ہو صبح سے اب تک. یقیناً یقیناً. اور اس میں دیکھیے، اس میں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس وقت جو 3 گریٹ پاورز ہیں، پاکستان نے تینوں کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات بنائے ہیں، جن کے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں. تو اس لیے پاکستان اس وقت آئیڈیل پوزیشن میں تھا. کوئی دنیا میں دوسرا ملک اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ ایران کو اور امریکہ کو ایک ٹیبل پر اس طرح بٹھائے کہ چین کو بھی اس بات پہ اتفاق ہو، اور روس کو بھی اس بات پہ اتفاق ہو، اور عرب ملکوں کو بھی اس بات پہ اتفاق ہو کہ ہاں ٹھیک ہے، اس ٹیبل پہ یہ دونوں بیٹھ سکتے ہیں. یہ ایک یونیک تھا. اس کے بعد جو ایفرٹ کی گئی، جو اس تمام عرصے میں جس طرح کی محنت کی گئی، جس طرح کی ڈپلومیسی کی گئی، جس طرح کا ویٹ یوز کیا گیا، جس طرح کی کوشش کی گئی، اور انتہائی خلوص نیت سے، اس کی وجہ سے یہ کہ ہمارے اپنے بھی سٹیک ہے، لیکن جن دوسرے ملکوں کے سٹیک ہیں، جو دوسرے ملک نقصان اٹھائیں گے، ان کی تکلیف بھی ہمارے دل کو محسوس ہوتی ہے. ٹھیک. ایران پر بم گرتا ہے تو وہ بھی ہمیں دل پہ محسوس ہوتا ہے. اگر یو اے ای پہ کوئی بمباری ہوتی ہے، میزائل گرتا ہے، تو وہ بھی ہمارے دل پہ محسوس ہوتا ہے، اور ہماری جیب پہ بھی محسوس ہوتا ہے. ہمارے اس طرح کے مفادات ہیں. تو اس وجہ سے پاکستان ایک بہت بڑی ایک تاریخی کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے، جو پاکستان کی پوری جو ڈپلومیٹک ہسٹری ہے، ٹھیک ہو گیا، اس کا سب سے بڑا ہائی پوائنٹ ہے. ہائی پوائنٹ ہے. ہم نے 1970 والا وہ پوائنٹ بھی کراس کر لیا ہے جب ہم نے چین اور امریکہ کے درمیان میں صلح کرائی تھی اور ڈپلومیسی کرائی تھی. اب ہم نے تو زیغم صاحب نے جس طرح سفارتکاری کی تاریخ کو سامنے رکھا ہے، عامر صاحب، تو دنیا کو سفارتکاری پاکستان سے پڑھنی اور سیکھنی چاہیے. صدر ٹرمپ گزشتہ کئی مہینے سے فیورٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پھر شہباز شریف کو فیورٹ کہتے ہیں، بار بار ذکر کرتے ہیں. ان کی نظر میں پاکستان کی اہمیت ہماری عسکری قوت ہو، بھارت کو شکست دینا ہو، جغرافیہ ہو، رشیا چائنا سے تعلقات ہوں، ایران عرب ممالک سے تعلقات ہوں. کس بات نے اتنا امپریس کر رکھا ہے کہ ہم یہ ڈیل بروک کر پائے ہیں گزشتہ دن؟ وزیر اعظم شہباز شریف کابینہ اجلاس سے گفتگو کر رہے تھے. جتنی ایفرٹ کی گئی اور جو لوگ ساتھ رہے، یعنی اپنی ٹیم کو انہوں نے سراہا. فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی بات کی، اسحاق ڈار صاحب ہیں، پھر ممالک کو سراہا، چائنا، ترکی، مصر، سعودی عرب، جی سی سی کنٹریز، ساتھ ہی ساتھ اتحادی جماعتوں، جتنی ٹیم موجود ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی، سب کی کارکردگی کو، ایفرٹ کو، ساتھ رہنے کو سراہا. مگر ایک خاص بات کی کہ جو ایفرٹ کی گئی، اگر اس کو کسی کتاب کی شکل میں سامنے لایا جائے، آئندہ نسل کے لیے سبق ہوگا کہ مایوسی کی صورت میں بھی مایوس نہیں ہونا ہے. ایک عارضی وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ ٹل گئی مگر پائیدار امن ہی خواہش ہے. شہزاد چودھری صاحب، یہ جو پاکستان کا کردار ہے، خود وزیر اعظم شہباز شریف جب گفتگو کر رہے تھے اوور ویلم نظر آ رہے تھے. انہوں نے شعر و شاعری بھی کی اس کے اندر، اور پاکستان کو کہا کہ ایک بدلا ہوا پاکستان ہے. یہاں سے آگے جو پاکستان کا کردار ہے، جس پر آج دنیا بات کر رہی ہے، صرف ایک علاقائی نہیں بلکہ عالمی سفارتی طاقت کے طور پر پاکستان یہاں سے اسٹیبلش ہو رہا ہے. تو اس کا چیلنج کتنا بڑھ رہا ہے؟ دیکھیے عائشہ، میرا خیال ہے کہ جہاں پر آپ اتنا اعتماد اور یقین جیسا جھلک رہا تھا ان کی باتوں سے، ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ ایک اور چیز اہم شامل ہو جاتی ہے، وہ عزم ہوتا ہے. اور وہ عزم ایسا ہے کہ جس نے آپ کو، اور قدرت نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا جہاں پر کہ اب کسی نیریٹو کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ خود سے ہی ایک نیریٹو بن گئے ہیں. آپ کا جو اعتماد ہے وہ نیریٹو بن جاتا ہے. آپ کو اب اس نیریٹو کو پورا کرنا ہے. یعنی ہم بیانیوں کو ڈھونڈتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں بیانیہ دے دیا، آپ کے ملک کی تقدیر اور آپ کا مستقبل جو آپ کے ہاتھ میں دے دیا. اس بیانیے کو اب شکل دینی ہے. تو پہلا کام تو یہی ہے کہ جو ہم نے عزم اٹھایا ہے، جو علم بلند کیا اور جو ذمہ داری اٹھا لی، اب تو اس کو پورا کرنا ہے. اور اس کے لیے کام ابھی سے یقیناً شروع ہو چکا ہوگا، اور یہ دیکھا جا رہا ہوگا کہ دونوں اطراف کی جو مشکلات ہیں، جو مشکل ان کی ڈیمانڈز ہیں، ان کو کیسے میری کیا جا سکتا ہے، ان کو کیسے ملایا جا سکتا ہے، تاکہ ہم ایک ایسا ورکیبل سولوشن لا سکیں. 10 تاریخ کو جب یہ لوگ آئیں گے، ان کے سامنے ایک ایسا پلان کہ دیکھیے یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے. 2 3 4 طریقوں سے وہ پلانز بنا کے ان کے آگے رکھے جائیں، تاکہ وہ اس میں سے پھر جب آپس میں بات چیت کریں گے، پہلے شکایتیں ہوں گی، پھر اس کے بعد آپس میں بات ہوگی، پھر کہیں پہ کچھ تھوڑا بہت لے دے ہوگا،
कहीं गिव इन होगा, कहीं टेक होगा, इस तरह करके वो मामलात को किसी न किसी तरफ लेके चलते रहेंगे। 10 तारीख को हर चीज हल नहीं होगी, लेकिन 10 तारीख को अगली मुलाकात का वक्त जरूर तय किया जाएगा, और यही वो कदम है जिनको के वजीर आजम साहब ने लेके चलना है, उस अज़म का इजहार जिन्होंने किया। तो तब हम कहेंगे कि हमारी इज्जत और पुख्ता बुनियादों पे कायम हो रही है। हम एक वो नज़्म और एक रास्ता बता रहे हैं जिससे कि हम अपने इस अंजाम को, इस हदफ को हासिल कर लेंगे, ताकि जब हम वो कर लेंगे तो फिर पाकिस्तान को किसी जगह पे जाके, किसी सफारती जगह पे जाके कोई ऐसी बात हमें अपने रेट्रिक को इस्तेमाल करके आगे बयानियां बनाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान अपना मकाम बना चुका होगा, पाकिस्तान अपने रास्ते मुतय्यन कर चुका होगा। फिर जब हम खित्ते में जाएंगे, चाहे वो ईरान के साथ हो, सऊदी अरब के साथ हो, या किसी और मुल्क के साथ हो, चाहे और चीन के साथ मिलके जाएंगे, तुर्की के साथ मिलके जाएंगे, तो हम उस तरीके से जाएंगे कि हमें लोगों को हम पे यकीन होगा, हम पे तमाद होगा। और फिर यही तरीका है कि हम खित्ते को और पूरे निज़ाम, देखिए आज भारत की बात की जा रही है, हम लोग खुद बात कर रहे हैं। भारत क्या है, मेरे ख्याल में आइसोलेटेड एक तरफ बैठा है ना। तो अब अगर आज वो हमारे साथ, पाकिस्तान के साथ जुड़ के चल रहा होता, पाकिस्तान के साथ मिलके चल रहा होता, तो हम सब इस सफर के इकट्ठे मुसाफिर होते। ताकत होती। तो अब सबसे पहले हमें आज अपने खत्ते को ठीक करना है, इंशाल्लाह इसके थ्रू होगा। इसी से ही वो एक जैसे फलक्रम है, जो चेंजेस हैं, जो कैटलिस्ट होगा पाकिस्तान को बेहतर जगह पे ले जाने के लिए, इस खत्ते को बदलने के लिए, वो ये मामला बनेगा। और उसके बाद फिर हमें इसको वाइडर सर्कल में लेके जाना है, ताकि पाकिस्तान का मकाम, वो सेंट्रलिटी जिसे हम कहते हैं जोग्राफियाई अहमियत, उस जोग्राफियाई अहमियत को इतनी पॉजिटिव, इतनी पुरअसर शक्ल देने के लिए हमें मौके मिल रहे हैं, इसको कभी भी लूज नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह हम इस पे बोलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे और याद दहानी करवाते रहेंगे अपने लोगों को कि इस पे हमें पूरा मुकम्मल करना है। बेशक पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत बड़ी ताकत है। माजी भले कॉन्फ्लिक्ट से भरा हो, लेकिन आने वाला वक्त पीस और अमन है, क्योंकि पाकिस्तान इसके लिए खड़ा है।